گالی نہیں دیں گے, گندی بات نہیں کریں گے, ننگی گندی ویڈیو کسی کی نہیں نکال لیں گے. طے کرنا چاہیے, گالیوں کی اجازت کسی کو نہیں ہوگی, اختلاف ہوگا مخالفت نہیں ہوگی, اختلاف رائے ہوگا دشمنی نہیں ہوگی. اتنا بول سکتے ہو, اتنا نہیں. یہ روز روز کا جو کھپ کھانا ہے نا, ہمارے حقوق دبا دیے, ہماری آواز دبا دی, ہمارا یہ کر دیا, اس کو کسی لائن پہ لگائیں. امریکہ میں بھی جائیں گے, دشمن ہمارا 100%, وہاں پہ کیا کس نے کہنا اتنا ہی ہے. وہ اپنے ملک سے کتنا پیسہ باہر بھیج سکتے ہیں, یہ جن کے رشتہ دار وہاں بیٹھے ہیں, $1000 بھی منگانا ہو تو ناک کی لکیریں نکل جاتی ہیں کہ ان کے ملک سے باہر کس طرح جائے گا. ہمارے ملک سے کروڑوں اربوں ڈالر چلے جائیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. کسی کو روکو, وہ کہتا میری آزادی چیلنج ہو گئی, ہمیں تو روک رہے ادارے. تو اداروں کے بھائیوں سے گزارش ہے اور سب سے گزارش ہے, کوئی ایک لائن آف ایکشن بنا لیں, کوئی ایک طریقہ کار بنا لیں, تاکہ روز روز کا یہ مسائل اور جو یہ سوشل میڈیا کی فرسٹریشن ہے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا زیادتی ہو گئی, جو بائی لاز ہیں, جو قانون ہیں, جو ضابطے ہیں, وہ طے کر لیے جائیں, اس کے مطابق چلا جائے. اتنا بولیں گے, اتنا نہیں بولیں گے. میں سعودی عرب کی ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں. اچھا ایک اور بات آپ سے کہوں, جو دنیا میں ملک ترقی کر رہے ہیں وہ مادر پدر آزادی کے ساتھ کر رہے ہیں کہ کنٹرول سسٹم کے ساتھ کر رہے ہیں؟ میں نے چائنا کی بات آپ سے کی, یو اے کی بات کی, سعودی عرب کی بات کر رہا ہوں. جتنے بھی ملک ہیں دنیا کے, وہاں پہ جنہوں نے اپنے معاشرے کو, ماحول کو, قوم کو یہ بتا دیا یہ کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ کہنا, یہ نہیں کہنا, وہ بہتر چل رہے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ساڈا دل کرے گا جو مرضی کریں گے. دونوں میں سے آگے کون جا رہے ہیں؟ میری بات آپ کو اچھی نہیں لگی مجھے پتا ہے, مگر ممکن آج سمجھ نہ آئے, کچھ دیر میں اس کی سمجھ آ جائے گی. ملک کے خلاف نہ کھڑے ہو, آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نہ کھڑے ہو, اختلاف کریں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تمہارا اختلاف بھی ہو تو اس کا انداز کیا ہو؟ خوبصورت انداز میں بات کریں, اخلاق کے دائرے میں بات کریں. آپ کو نیگوسیشن کا حق ہے, آپ کو بحث کا حق ہے, آپ کو مجادلے کا حق ہے, مگر گالیاں دینے کا حق کسی کو بھی نہیں ہے. تو اس کو طے کر لیا جائے, ہم نے یہ کرنا, یہ نہیں کرنا. انصاف یہ کرنا پڑے گا. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں کس کو پہنچاؤ؟ جو اس کے اہل ہے. خیانت نہیں کرنی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی, تو آپ نے فرمایا جب امانتیں ضائع ہو جائیں اور حکومت نااہل لوگوں کو دے دی جائے. وہ اس کے اہل نہیں ہوں گے, وہ اس کو جانتے نہیں ہوں گے. جب امانت ضائع کر دی جائے گی اور حکمران نااہل لوگ ہوں گے تو قیامت کا انتظار کرنا. امانت ضائع نہیں کرنی, امانت جس کی ہے اس کو پہنچانی ہے, خیانت نہیں کرنی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا سلیمان فارسی سے پوچھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سلمان یہ تو بتاؤ میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ ہوں؟ تو کیا جواب دیا ہوگا؟ نہیں آپ بڑے اچھے ہیں, آپ امیر المومنین ہیں, آپ تو بڑے پیارے کام کرتے ہیں, آپ نے فتح. بڑے سیدھے بندے تھے. کہنے لگے اگر آپ بیت المال کا 1 روپیہ بھی اپنی مرضی سے خرچ کرتے ہیں تو آپ بادشاہ ہیں, اور اگر امت کی امانت سمجھتے ہیں تو آپ خلیفہ ہیں. 1 لائنر جواب دیا ہے, 1 لائن کا. کہ اگر آپ بیت المال کا 1 روپیہ بھی اپنی پسند سے خرچ کرتے ہیں تو آپ بادشاہوں کے رویے پہ ہیں, اور اگر آپ اس کو امت کی امانت سمجھتے تو آپ کون ہیں؟ پھر آپ امیر المومنین ہیں, پھر آپ خلیفۃ المسلمین ہیں. بیت المال بہت اہم ہے, اور جب فیصلہ کرو تو کس کے ساتھ کرو؟ عدل کے ساتھ. حدیث شریف میں آتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قاضی جب فیصلہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. انسان ہے, قاضی ہے, حکمران ہے, عدالت میں بیٹھا جج ہے, جب وہ فیصلہ کرتا ہے اللہ کے ڈر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتے ہیں, اور جیسے ہی وہ ظلم شروع کرتا ہے اللہ تعالیٰ پیچھے ہو جاتے ہیں, شیطان اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. ظلم کے فیصلے ہوں گے تو شیطان ساتھ ہوگا, عدل کے فیصلے ہوں گے تو رحمان ساتھ ہوگا. اللہ تعالیٰ عدل کا.
قسط کا، انصاف کا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عدل کرو انصاف کے ساتھ، لازمی ہے. اگر عدل نہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دھوکے ووکے نہیں چلیں گے. ممکن ہے دنیا میں آپ چلا لیں، میں چلا لوں، آخرت میں نہیں چلیں گے. فرمایا اللہ تعالیٰ کسی بندے کو حکومت دیتا ہے اور پھر وہ اپنی عوام کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، ظاہر کچھ ہے باطن کچھ ہے، دھوکے بازی کرتا ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. حالانکہ جنت کی خوشبو تو 100 سال کی حدیث بھی ہے، 40 سال کی جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی جو اپنی عوام کے ساتھ دھوکہ کرے گا. آگے ایک حدیث اور سناؤں. نرمی کریں قوم کے ساتھ، سختی نہ کریں. یہ آپ کی قوم ہے، یہ آپ کے لوگ ہیں، ان کی غلطیوں سے بھی صرف نظر کریں، اصلاح کی کوشش کریں. حکمران وہ نہیں ہوتا جو سزا کی کوشش کرے، حکمران وہ ہوتا جو اصلاح کی کوشش کرے. اس کے پیش نظر یہ نہیں ہوتا کہ میں لوگوں کو تنگ بہت کرنا، اس کے نظر کیا ہوتا ہے؟ وہ خیر خواہی کرتا ہے. وہ اپنے کہا جس نے خیر خواہی نہیں کی، خیر خواہی کی کوشش بھی نہیں کی، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. خیر خواہی کریں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کا کسی کو نگہبان بنایا. آگے دعا کرتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کے ساتھ نرمی کرے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نرمی کرے، جو ان پہ سختی کرے اللہ تعالیٰ ان پہ. ہم سارے کہتے ہیں حالات بڑے سخت ہیں. حکمران جب تقریر کریں گے ملک کے حالات بڑے سخت ہیں، ہم ایک کروشل ٹائم سے گزر رہے ہیں، بڑا کریٹیکل پیریڈ چل رہا ہے، ہم پہ پریشر بہت ہے. آپ کو کیا پتا میں کس نازک وقت سے گزر رہا ہوں. آج تک 76 سال سے ملک کہاں سے گزر رہا ہے؟ ہر وقت نازک موڑ پہ ہوتے ہیں. کبھی بھی ہم سوکھے نہیں ہوئے، جب بھی ہوتے کہتے ہیں ایک نازک موڑ پہ. مشکل ترین حالات کو ہم فیس کر رہے ہیں. جب ہمیں حکومت ملی ہے تو خزانہ خالی ہے، حالات بڑے دیگر گوں ہیں، بہت نامساعد معاملات ہمارے